إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة العيش أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من المحترم اللہ تعالیٰ نے یہ جو محنت دی اس محنت سے کیا کہا جانا. ایک کھیتی والا کھیت میں محنت کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس محنت سے کیا لینا ہے. یہاں تک ایک سروس والا اور نوکری والا ایک جگہ سروس اور نوکری کرتا ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ اس نوکری اور سروس سے مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے. چھوٹا بڑا کاروبار والا انداز تو اپنے آپ کو نہیں پکڑتا ہے. تو ہماری اس محنت سے کیا کہا جاتا ہے. یہ سامنے نہیں ہوگا کہ محنت کوئی بن جائے سامنے نہیں. اور جب کوئی بوجھ سر پر ہوتا ہے تو یہ بوجھ آدمی زیادہ دیر سر پر رکھتا نہیں ہے. اس لیے چھوٹے موٹے لوگ اجتماع مذاکرے اتنا سارا کرنا کیا کہا جائے وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ سامنے ہوگا آدمی اپنے آپ کو خوشی خوشی لگائے اور خوشی خوشی لگائے مل رہا ہے. ورنہ یا تو ماحول کی وجہ سے لگے گا یا دباؤ کی وجہ سے لگے گا. کبھی ماحول ایسا ہے کہ نکلو چلو ہم بھی ایک مرتبہ نکل جائیں تاکہ ایک سینہ کھول کر چلتے رہیں کہ ہم بھی تکلیف والے ہیں. میرا مجھے لگا تھا یا تو تشکیل والے اسے پیچھے پڑ گئے کہ چھٹکارا نہیں تھا. یہ دنیا والی چیز نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے میرے دوستو. اس محنت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ہر ایک کی انفرادی زندگی دین والی بنے. جیسے بیان ہو رہا ہے صبح سے مذاکرے ہو رہے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے اسکول میں کلاس میں ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کے سامنے لیکچر دیتا ہے 50 25 100 150 سب کچھ ہے. ایک استاد درسگاہ میں 15 20 25 آدمی کو درس دیتا ہے سب سنتے ہیں. لیکن یہ سننا اور استاد کا پڑھانا اور ٹیچر کا لیکچر دینا اس سے مقصد کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ اپنی زندگی بنائے،
کو اپنی زندگی بنائیں، جو کہا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاویں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درس وقت جو لیکچر ہوتا ہے وہ تو اجتماعی طور پر ہوتا ہے، لیکن امتحان ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ امتحان ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ ایسے ہی ہماری اجتماعی محنت، بیان ہو، گشت ہو، دوسرا گشت ہو، 3 دن ہو، 6-4 مہینے کی اجتماعی قربانی ہو، اس سے مقصد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی دینی بنے، اس لیے کہ قبر میں ہر ایک سے الگ الگ سوال ہوگا۔ جیسے ہر طالب علم سے امتحان الگ، ہر اسٹوڈنٹ سے ایگزام الگ، ایسی ہی ہم میں سے ہر ایک کا ایگزام قبر میں الگ الگ ہوگا، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے، ورنہ شیطان دھوکہ دے دے گا، پورا اجتماع میں بیٹھے پورا صاحب کا بیان تھا، پورا جوڑ میں بیٹھ کے پورا مذاکرہ ہوا تھا، لیکن اس سے تجھے کیا ملا؟ یہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میری زندگی میں دین کتنا ہے اور میری زندگی دین پر چلے ایسا جذبہ میرا کتنا بنا، یہ اصل ہے۔ ورنہ آدمی اجتماعی عمل سے دھوکے میں پڑ جائے گا، میں کیسے میں تھا، میں بیان میں تھا، میں ملاقاتوں میں تھا، ہاں بھائی لیکن تجھے کیا ملا اس سے؟ کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 35 سال سے، کوئی 40 سال سے لگا ہوا ہے، میری زندگی میں کیا ہے؟ ہر ایک کے سامنے مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے اس محنت کو سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس محنت کو بغیر سمجھے لیا ہے، اور بغیر سمجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے نے 500 کا نوٹ لیا تو سمجھ کر لیا تھا بغیر سمجھ کے، اور چھوڑ دیا۔ یہ آ گیا سمجھ کر لے، سمجھ کر ایک محنت ہے جو اللہ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس امت کو دی ہے۔ یہ تو محنت اصل انبیاء علیہ السلام کی ہے، وہ تو آپ علیہ السلام کے صدقے طفیل میں اس امت کو ملی ہے۔ اس پر یہ امت جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ میں کہا اور یہ محنت کہا، انبیاء علیہ السلام کی اللہ 40 سال تک براہ راست تربیت کرتا تھا، 40 سال تک۔ پھر نبوت کی ذمہ داری خدا دیتا تھا، اور نبوت کی ذمہ داری دینے کے بعد وحی کے ذریعے سے رہبری کرتا تھا، اور 40 سال میں ایسی پاک صاف زندگی نبی گزارتے تھے کہ کوئی ان کی زندگی میں انگلی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے پاس ایسی بات تو ہے، لیکن ایسے مانو میرا صاحب فرمایا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی مثال پانی جیسی، پانی ہو تو تیمم ہوگا، بھول نہیں آتی۔ پانی بدن کو صاف کرتا ہے، پانی بدن کو صاف کرتا ہے، مجھے دور کرتا ہے۔ لیکن اگر پانی نہ ہو تو نماز معاف نہیں ہے، کیا کریں گے؟